اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم کافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم کافرین۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مشرک کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن مشرکوں کا کوئی حامی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفعاء، ان کے سفارشی۔ آج کا جو اس وقت کے دور کا جو مشرک تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا بھائی بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ظاہری طور پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بلند ذات ہے، ہم ان کی پوجا اور ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہمارے سفارشی بنیں گے۔ اور سورہ زمر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اور عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا قرب دلواتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، اعلان کر دیں گے بیزاری کا کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے شیطان ہے، شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، صاف ظاہر ہے یہ تو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، صریح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو جب قیامت والے دن اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تو لوگ اس شیطان کو کہیں گے کہ آپ نے ہمیں ورغلایا، آپ نے ہمیں بھٹکایا۔ تو یہ کہے گا بھائی میں نے تو آپ کو اس لیے ورغلایا تھا کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا تھا، آپ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائیں، تو میں نے کون سی آپ کی منت سماجت کی تھی؟ اس لیے وہ جو مشرک تھے جن کی پوجا کرتے تھے وہ قیامت والے دن ان سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے کوئی حامی اور سفارشی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے، کیونکہ قیامت والے دن جس کو سفارش کا حق حاصل ہوگا وہ دو شخص ہیں جو سفارش کرنے والے ہیں۔ کتنے شخص ہیں؟ دو شخص ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو شخص ہیں جو جن کو سفارش کا حق حاصل ہوگا۔ ایک تو وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا من شہید بالحق، جس نے حق کے ساتھ گواہی دی، یعنی مومن ہو، ایمان والا ہو۔ مشرک گواہی نہیں کر سکے گا، مشرک کسی کی گواہی نہیں دے سکے گا، کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، نہ مشرک کی سفارش کی جا سکتی ہے اور نہ مشرک کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ من شہید بالحق، جو حق کے اوپر ڈٹا ہوا ہو، جس کے سینے کے اندر ایمان ہو، جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی، ایمان ہوگا، وہی سفارش کر سکے گا۔ من شہید بالحق، جو حق کے اوپر ڈٹا ہوا ہو، جو حق کے اوپر قائم ہوگا، وہ سفارش کر سکے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے من اذن له الرحمن ورضی له قولا، جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت عطا فرمائیں گے، وہی سفارش کر سکے گا۔ اللہ کی اجازت کے علاوہ قیامت والے دن کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ تو آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلواتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس دور کا جو مشرک تھا وہ بھی یہی بہانہ کرتا تھا نا، بھائی ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورہ زمر کے اندر اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ بھائی تم ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ پوچھا گیا، انہوں نے پھر مشرک نے یہی کہا کہ ہم
اس لیے ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلواتے ہیں۔ آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے بھائی ان بابوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ آج کا مشرک بھی یہی اعلان کرتا ہے کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلواتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن سب بیزار ہو جائیں گے، انکار کر جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے ان کے سفارشی۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے بارے میں انکار کر دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یومئذ یتفرقون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی کافر الگ ہو جائیں گے، مشرک الگ ہو جائیں گے، ایمان والے الگ ہو جائیں گے، متقی پرہیزگار، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یاسین کے اندر اعلان فرما دیا، واضح اعلان فرما دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ، میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ، تمہارا میرے نیک بندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا یومئذ یتفرقون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ پھر ایمان والوں کے اندر بھی درجات ہیں، ایمان والوں کے اندر بھی درجات ہیں، اصحاب الیمین ہے، اصحاب المقربین ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، 3 قسم پر لوگ ہو جائیں گے۔ اصحاب الیمین، جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ لوگ ہوں گے کہ اصحاب المقربین، جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ تو ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں نماز کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، جو دنیا میں نماز کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، اس دروازے سے وہ نمازی لوگ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ فرض نماز تو ہے ہی، وہ تو فرض ہے، لیکن جو نفلی نماز پڑھتے ہوں گے، فرمایا اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے، باب الصلاۃ۔ اور دوسرا دروازہ باب الریان ہے، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جو کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس باب الریان کے دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک دروازہ ہوگا باب الجہاد، اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں، دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوں گے، جنہوں نے جہاد کیا ہوگا، اپنی جان کا نذرانہ دیا ہوگا، باب الجہاد کے دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک دروازہ باب صدقہ ہے، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے، جو کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح ایمان والوں کے بھی گروہ بن جائیں گے مختلف قسم کے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک بندہ ایک دروازے سے گزر سکتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی ایسی شخصیت اور ہستی ہوگی کہ جس کو جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ آپ ہمارے اندر سے گزر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ابوبکر وہ تو شخص ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے کہ یہ سعادت ہمیں عطا فرما کہ تو ہم سے گزر جا، سبحان اللہ، کہ تو ہم سے گزر جا، یہ سعادت ہمیں عطا فرما۔ کیوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت تھی کہ جو ہر نیکی میں پیش تھی، ہر نیکی میں پیش، ہر نیکی میں مقدم، آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آرام فرما تھے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ یوں آسمان پر اٹھی اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حمیرہ، عائشہ
کیا میں بات ایک آپ سے پوچھوں؟ میری اور آپ کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پوچھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے۔ اب حضرت عائشہ کے دل میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ وہ ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، سبحان اللہ، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ میری اور آپ کی ماں نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے، لیکن دل میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اسے عمر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اسے عمر کہا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بیٹھ گیا کہ اللہ کے رسول نے میرے باپ کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا نا کہ عائشہ پریشان ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے تو یہ سمجھا ہے کہ تیرے باپ کا نام کیوں نہیں آیا، تیرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وہ غار ثور والی نیکیاں ہیں وہ بھی ستاروں سے زیادہ ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیکی میں پیش رہا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبے سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سوال کر لیا، ہاں بھائی تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ گرمیوں کے دن تھے، بڑی شدت کی گرمی تھی، اللہ کے رسول نے پوچھا تم میں سے آج کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ پورے صحابہ کی جماعت میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الحمدللہ آج روزے میں ہوں، میرا آج روزہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا ہاں بھائی آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی کی تیمارداری کی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ الحمدللہ نماز سے پہلے میں ایک صحابی کی تیمارداری کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں ایک صحابی کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا ہاں بھائی تم میں سے کون ہے کہ جو نماز سے پہلے صدقہ کر کے آیا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ نماز کے لیے آ رہا تھا تو گھر والوں نے کھانا بنایا ہوا تھا، میں نے ہاتھ میں روٹی پکڑ لی اور بہر سیل کو میں نے دیکھا تو میں نے وہ روٹی جو ہے سیل کے ہاتھ میں تھما دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے نماز سے پہلے میں صدقہ بھی کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ تو فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔